السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ او ہیرو، یہ ایفیشنسی کہیں اور جا کر مارنا، پہلے میری بال میرے حوالے کرو، وہ سردار موسیٰ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور اس لڑکی کو گھورنے لگا جو یقیناً اس کے رتبے سے واقف نہیں تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ چودھری موسیٰ غازی کی گردن یک دم ہی غرور اور غصے سے تن گئی۔ ہاں، پہلے تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب اندازہ ہو گیا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے ڈھیٹ انسان سے مخاطب ہوں، جس کو میری ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ ہمارا ٹائم ضائع مت کرو، ہمارے پاس تمہاری طرح فالتو وقت نہیں ہے، جلدی سے بال باہر پھینکو۔ اب تو مر کر بھی تمہیں تمہاری بال نہیں دوں گا۔ ارے ایسے کیسے نہیں دو گے؟ پورے 50 روپے کی لی تھی، ایک بچہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ دوسرے بچے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوٹے سردار سے کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ حور نے پلٹ کر ان بچوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ کیا یہ سردار ہے؟ پھر اس نے موسیٰ کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ اگر یہ سردار ہے تو میں بھی اپنی ریاست کی شہزادی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں کب سے تمہاری فضول کی باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ ہٹی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا گارڈ تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالے گا۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ ڈالوں گی۔ وہ آگے بڑھتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے بولی تھی۔ موسیٰ تو اس کے اس انداز پر دنگ رہ گیا۔ آج سے پہلے جتنی بھی لڑکیوں سے اس کا سامنا ہوا تھا وہ بہت ہی ڈرپوک اور ڈبو قسم کی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں تو اس کے سامنے ہی نہیں آتی تھیں، اور اگر کوئی اسے مخاطب کر لیتی تو بہت ہی احترام سے بات کرتی تھی، کیونکہ ان کے خاندان کی پورے گاؤں میں بہت عزت ہے۔ یہ لڑکی نہ جانے کون تھی، کہاں سے آ گئی تھی، جس کو بات کرنے کی بھی بالکل تمیز نہیں تھی۔ وہ اس وقت اس کی حویلی کے سامنے موجود بڑے سے میدان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ ان کی بال غلطی سے موسیٰ کے فارم ہاؤس کے لان میں آ کر گری تھی۔ اگر وہ پیار سے اسے کہتی تو یقیناً موسیٰ اسے بال دے دیتا، لیکن اس نے آتے ہی حکم جمانا شروع کر دیا تھا، اور موسیٰ کو اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی سوچ ایسی تھی کہ لڑکیوں کو ڈبو قسم کی ہونا چاہیے، لڑکیاں ڈرپوک ہی اچھی لگتی ہیں۔ حد سے زیادہ بہادر لڑکیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر سامنے کھڑی محترمہ نے تو دنیا کی سب سے جھگڑالو لڑکی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہا، تم میرے لان سے گھاس کا ایک تنکا بھی لے کر نہیں جا سکتی۔ اس نے محترمہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تو وہ اپنے بازو لپیٹ کر اطمینان سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو اپنی بال اٹھا کر دکھاؤ۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے میں نے سوچا تھا کہ مناسب سا طریقہ اختیار کروں گی، لیکن تم جیسے لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ تم جیسے بدتمیز لوگوں کے لیے مجھے دوسرا طریقہ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ حویلی کے پچھلے حصے پہ غائب ہو گئی۔ موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے لان میں پہنچا تو محترمہ سامنے ہی موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیسے آئی؟ پہلے اس نے آسمان کو دیکھا اور پھر زمین کو گھورا۔ نہ تو آسمان پھٹنے کے کوئی آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی کہیں سے زمین کھدی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا چیلنج پورا کر دیا ہے، آپ مجھ سے ہار گئے ہیں۔ وہ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، سردار موسیٰ صاحب، مان لیں کہ آپ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلی بار موسیٰ کے لبوں پر
ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ لڑکی واقعی میں باقیوں سے بہت الگ تھی۔ خیر، تم یہاں پر جیسے بھی آئی ہو، لیکن اب اس وقت تک اس حویلی سے قدم نہیں نکال سکتی جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دے دوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ آم کا درخت یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ہوئی اس درخت پر چڑھتی، موسیٰ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ عورتوں کو مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس مقابلے میں وہ ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ پھر بعد میں یہ ہار تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، چھوٹی لڑکی، دوبارہ مجھ سے پنگا مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم بڑے بڑے کالے کتے لے کر لان میں آ گیا۔ ان کو دیکھ کر حور کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ زمین اسے اپنے قدموں تلے سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی کتوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ 5 سال کی تھی تب اس کے ساتھ ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ دوپہر میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ گلی میں ایک آوارہ کتا تھا۔ کتے نے اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا اور حور کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے محلے کے ایک آدمی نے بچا لیا تھا، ورنہ وہ کتا اس کی مدر سسٹر ٹوگیدر کر دیتا۔ ابھی بھی ان کتوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ بے ساختہ اپنے ہاتھوں میں اس نے موسیٰ کی شرٹ کی بازو جکڑ لی۔ اس کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ زمین پر گر گئی۔ موسیٰ جو کہ پہلے اس پر ہنس رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے ملازم کو جلدی سے اشارہ کیا۔ وہ کتوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور ہمدردی بھرے انداز میں اس سے سوال کرنے لگا۔ اچانک ہی حور نے اس کے سینے پر زور سے تھپڑ مارا اور پھر اس پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ حیرت سے منہ کھولے اس لڑکی کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، جس نے مذاق مذاق میں اس کے سینے کو لال کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی شرم اور غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ جنگلی لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو، جس کو عورتوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ دیکھنا، تمہاری کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، تم کنوارے مر جاؤ گے۔ اگر تمہاری شادی ہو بھی جاتی ہے تو تمہاری بیوی سہاگ رات میں ہی بھاگ جائے گی۔ اسے بددعائیں دیتی ہوئی وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلی تھی، جبکہ موسیٰ اس کی پشت گھور کر رہ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ خیر مجھے کیا؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی حویلی میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلی تو بچے اسی کے انتظار میں ہی کھڑے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے آپ کو مارا تو نہیں؟ دراصل ہمارے سردار بہت ظالم ہیں، آپ ان سے بچ کر رہیے گا۔ دراصل ایک بچے نے ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گئی۔ ظالم کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا سردار ایک انتہائی بدتمیز انسان ہے، جس کو بالکل بھی مینرز نہیں۔ باجی، یہ مینرز کیا ہوتے ہیں؟ کل صبح تم میرے اسکول آنا، پھر میں تمہیں اچھے طریقے سے سکھاؤں گی کہ مینرز کیا ہوتے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے میں وہ گاؤں کے بچوں کو یہی سب کچھ تو سکھا رہی تھی، اور ابھی بھی بچہ بے وقوفوں کی طرح
اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کا دل تو کیا کہ بچے کو بھی اٹھا کر کسی دور دراز کے علاقے میں پٹک دے، مگر صبر کے گھونٹ پی کر حویلی واپس آ گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا ہے؟ آپ کی سانسیں کیوں پھولی ہوئی ہیں؟ لگتا ہے کہ بھاگ کر آئی ہیں۔ ملازمہ نے اسے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، فی الحال یہاں سے دور ہو جاؤ، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں پر ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا تھا۔ محترمہ کو دیکھ کر کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں۔ اس نے امریکہ سے اپنی MBBS کی ڈگری لی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا ٹرانسفر اپنے گاؤں میں ہی موجود ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کروا لیا تھا، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ اس کے اس ہاسپٹل میں آنے سے کافی لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بابا صحیح غصہ ہو گئے تھے۔ تمہیں چاہیے تھا کسی بڑے ہاسپٹل میں کام کرتی، کیا اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں آ کر بیٹھ گئی ہو جہاں پر ٹھیک طرح سے سہولتیں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری تنخواہ اتنی زیادہ ہے؟ ارے بابا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے بابا پاکٹ منی دے دیتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی انداز میں انہیں جواب دیتی تھی، جبکہ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ جاتے۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی خواہشات پوری کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بچپن سے ہی اسے بے تحاشا محبت ملی تھی، اسی چیز نے ہی اسے مغرور بنا دیا تھا، لیکن غریبوں اور بے سہاروں کے لیے ہمیشہ ہی اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر موجود رہا تھا۔ وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتی تھی اور نہ ہی کسی کی مجبوری پر ہنستی تھی۔ اسے غریبوں کی مدد کر کے ایک انجانی خوشی ملتی، جبکہ اس کے مقابلے میں حویلی کے باقی لوگ بہت ہی ظالم تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا کی ساری دولت اپنے بینک اکاؤنٹ میں انڈیل دیں۔ لگتا تھا کہ وہ یہی ایک مقصد لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ اپنے بابا سے اور اپنے بھائیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اسی وجہ سے تو اسے ہاسپٹل سے ملنے والی تنخواہ بھی کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ وہاں پر پیسوں کے لیے نہیں بلکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے بچوں کو پرانے اسکول میں پڑھاتی بھی تھی، اور اگر شام کے وقت ٹائم مل جاتا تو ان کے ساتھ جا کر کرکٹ بھی کھیلتی۔ اس کی مصروفیات بہت ہی عجیب تھیں۔ اس پر دادی جان بھی رکھتی رہتی تھی اور اس کو ڈانٹتی تھی، کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو، اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، نہ ہی تم 18 سال کی ہو، اور یہ پاکستان ہے، لندن یا امریکہ نہیں ہے جو تمہاری ان حرکتوں کو لوگ درگزر کر دیں گے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ خانوں کی لڑکی گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی ہے۔ امی، وہ لڑکے نہیں ہیں بلکہ وہ بچے ہیں، اور کرکٹ ہی کھیلتی ہوں، کون سا جا کر جوا کھیلتی ہوں جو باقی سب لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے جواب دیتی تھی۔ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھی شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لمبے سیاہ بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ موسیٰ کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بدتمیز انسان، انتہا کا بدتمیز انسان، اللہ کرے کہ اس کی بازو ٹوٹے اور وہ میرے پاس ہاسپٹل آئے، میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ ساری عمر کے لیے پچھتاتا رہے گا۔ اس کے ارادے بہت ہی خطرناک ہو چکے تھے۔ اسی وقت ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی فریال کھڑی تھی، تمہیں بابا سائیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، انہوں نے تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ نہ صرف وہ سب کی لاڈلی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں اس کو شریک کیا جاتا تھا اور اسے مشورہ لیا جاتا تھا، کیونکہ سیاسی کاموں میں بھی
اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا تھا۔ ابھی بھی سارے گھر والے بیٹھک میں ہی جمع تھے اور وہاں پر موسیٰ سائیں کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے بابا جان؟ اس نے تیزی سے سوال کیا۔ کیا تمہارا اس سے سامنا ہوا ہے؟ اس نے سوچا کہ سچ بول دے، لیکن پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں اس کو نہیں جانتی، لیکن نام سنا ہوگا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ایک بار یہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا تو ہمارے سارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بابا نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کس طرح کا دشمن؟ وہ حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اگر وہ اس کا دشمن تھا تو خدا کا شکر تھا کہ وہ آج اس کے چنگل سے بھاگ کر آ گئی تھی۔ اگر موسیٰ کو پتہ چل جاتا کہ وہ خانوں کی بیٹی ہے، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ اس کے پاس ہمارے خلاف بہت سے ثبوت ہیں۔ کس طرح کے ثبوت؟ بڑے بھائی نے فوراً ہی بات کاٹی۔ تمہیں ان سب سے کیا مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ بابا، اس کو کمرے میں بھیجیں۔ تم چپ کر جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے معاملے میں شریک ہوگی۔ یہ لڑکی ہے، عورت ذات کا ان معاملات کے ساتھ کیا کام؟ اس نے اپنے بابا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اور اپنی آنکھیں نیچی کرو، ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اب مجھے اصل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مسئلے کی جڑ تم خود ہی ہو۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ حور کو افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگنے کے لیے کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کے بابا نے اسے روک دیا۔ فکر مت کرو، ابھی وہ غصے میں ہے، بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ زمینوں کے معاملات طے کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیٰ کے بارے میں بھی وقفے وقفے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ اگر وہ آدمی ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت سے معاملات حل کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسیٰ نے ان کے آباء و اجداد کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ انہیں زمینیں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ پر کیس کر کے بھی دیکھا ہے، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایک انتہائی ڈھیٹ انسان ہے جو آسانی سے جال میں پھنسنے والا نہیں، لیکن وہ کب تک ہم سے بچ کر بھاگے گا؟ کسی نہ کسی دن تو آ کر اس نے جال میں پھنسنا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا وجدان کی کال آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ اس سے پہلے کہ بابا جان دیکھ لیتے اور سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے۔ ویسے بھی آج کل حویلی میں ایک اور ٹاپک بہت زیادہ چل رہا تھا، اور وہ ٹاپک تھا اس کی شادی کا۔ اس کی عمر 24 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کا شادی کا کوئی خاص پلان نہیں تھا۔ وہ کسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر اسے اس آدمی کی طرف سے ذرا سا بھی گرین سگنل ملتا تو وہ شادی کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتی، لیکن وجدان صاحب بھی اسے کوئی سگنل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی کبھار تو وہ بہت زیادہ جھنجھلا جاتی تھی اور کبھی اس سے لڑنے جھگڑنے لگتی تھی، لیکن پھر بعد میں معافی مانگ لیتی، کیونکہ اس کا وجدان کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہ اس شخص سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، دل و جان سے اسے چاہتی تھی، اور اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ تم تو مجھے وہاں پر جا کر بالکل ہی بھول گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ تمہیں یاد کروا دیتا ہوں کہ تمہارا ایک عدد چاہنے والا بھی موجود ہے۔ آپ تو ایک بہت بڑی بات کر گئے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں اور کیسے آ گئی کہ میں آپ کو بھول گئی ہوں؟ بھلا کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ اس نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔
وجدان خباثت بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ اس وقت اکیلا نہیں تھا، اس کی گود میں اس کی بیوی سر رکھے ہوئے تھی۔ دراصل اس نے ایک انگریز عورت سے شادی کی ہوئی تھی اور وہاں پر اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بیوقوف پاکستانی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کو یوز کرنے کا تھا، مگر وہ نکاح کے بغیر اسے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جب بھی وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً ہی اپنی باؤنڈری کریٹ کر دیتی کہ نکاح کے بغیر تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابھی وجدان سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا اور پھر بعد میں اپنا مقصد پورا کر کے اس کو چھوڑ دے گا۔ اسی سلسلے میں وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ اسے یہی بات کرنے والا تھا۔ اچھا سنو، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے مہینے پاکستان آؤں اور اس بارے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، فوراً ہی تمہاری دادی جان کے پاس تمہارا رشتہ لے کر پہنچ جاؤں گا۔ حور کی امی جان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تائی جان ان سے الگ رہتی تھی، حویلی کے سارے معاملات دادی جان ہی دیکھتی تھی۔ وجدان کی بات سن کر وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس تم میرا انتظار کرنا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے وقت گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں کیسے ایک مہینہ گزاروں گی؟ اوف اللہ، وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مہینے سے پہلے چلے آئیں؟ اس کی بے چینی دیکھ کر وجدان دل ہی دل میں اس پر ہنسنے لگا اور پھر احسان کرنے والے انداز میں بولا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا چلو، اب مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، میں تم سے بعد میں کال کرتا ہوں، اللہ حافظ کہے بغیر ہی اس نے کال کاٹ دی۔ کافی دیر تک وہ موبائل کی کالی اسکرین کو گھورتی رہی اور پھر اس نے موبائل اپنے سینے سے لگا لیا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حور کے ذہن میں بار بار وجدان کی کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ وقت آنے والا تھا جب وہ اپنے محبوب سے نکاح کرتی اور اس کے ساتھ اپنی پسندیدہ زندگی گزارتی۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی بالکنی میں کودا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بالکنی کے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی دروازہ زور سے کھلا اور ایک زخمی آدمی کمرے کے اندر گرا۔ اس آدمی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی اور پھر ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا۔ موسیٰ نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے وہی اجنبی لڑکی کھڑی تھی جو اسے سینکڑوں کے حساب سے تھپڑ مار کر اسی کو باتیں سنا کر اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ بعد میں موسیٰ ان کے پیچھے گیا تھا، لیکن وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ بچوں نے بھی اس کے بارے میں موسیٰ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اس کو جانتی ہی نہیں ہے۔ مجھے تم سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا ایک دشمن نہیں تھا، بلکہ اس گاؤں میں تقریباً سب ہی اس کے دشمن تھے۔ اب وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم تو دنیا کے سب سے بدتمیز انسان ہو۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کہ مجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن تم تو جیسے مردوں کی بہت عزت کرتی ہو۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہاری اس حویلی میں عورتوں کی ہی چلتی ہے، بیچارے مردوں کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی بازو زخمی تھی
اور وہاں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ظالم لڑکی بلا شبہ اس کی دشمن تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر بھی موجود تھا۔ ایک زخمی شخص کا بہتا ہوا خون دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کے پاس ہی اور اس کی بازو کو پکڑ کر معائنہ کرنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ حویلی والے موسیٰ کو تلاش کر رہے تھے اور موسیٰ ان کی بیٹی کے کمرے میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اب اسے اس لڑکی کی معصومیت پر پیار بھی آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی باقی ظالم حویلی والوں سے مختلف ہے، لیکن محترمہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ یہ تو معصومیت کا ڈھونگ تھا جو وہ رچا رہی تھی، ورنہ حقیقت میں تو وہ اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، اور دشمنی نبھانا خانوں کے خون میں تھا۔ تم یہیں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے گرم دودھ لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا کوئی تمہارے کمرے میں آیا، یا پھر تمہیں کسی عجیب و غریب قسم کی حرکت کی آواز سنائی دی؟ سامنے ہی اس کے بڑے بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے بے چینی سے سوال کیا۔ ہاں، ایک زخمی آدمی میرے کمرے میں آیا ہے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا، اس نے انتہائی معصومیت سے کہا اور سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ کو تو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ یعنی اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ فرمان کمرے میں داخل ہوا تو موسیٰ زمین پر ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو میرے پیارے دوست، کیسے ہو تم؟ موسیٰ نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے مجھے کیا ہونا ہے، بس بازو پر ذرا سی چوٹ لگی ہے، وہ بھی تمہارے آدمیوں سے لڑتے وقت۔ اگر میری حویلی میں پھلانگنے کی کوشش کرو گے تو یہی سب کچھ ہوگا۔ ابھی تو تمہیں جرگے میں بھی پیش ہونا ہے، کیونکہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کا فیصلہ گاؤں کے بڑے بزرگ ہی کریں گے، اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ گاؤں کا نیا سردار کون بنے گا۔ فرمان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی اپنے معاملات کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز سن کر فرمان اور حور دونوں ہی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ آپ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے اور ہمارے پاس آپ کو گرفتار کرنے کا وارنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ ہمارے آفیسر ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ آپ پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حور کے بابا کے لیے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ کون سا آفیسر ان کے پاس تھا؟ موسیٰ لڑکھڑاتا ہوا ان پولیس اہلکاروں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے فرمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہناؤ، کیونکہ اسے کچھ زیادہ ہی شوق ہے جیل جانے کا۔ تم کون ہو؟ فرمان نے دان کچکچاتے ہوئے کہا۔ اس گاؤں کا سردار اور اس گاؤں کا نیا DSP۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ دھماکہ تھا جو ان باپ بیٹوں کے سر پر ہوا تھا۔ حور جو سوچ رہی تھی کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کو اس بارے میں نہ بتاتی تو یہ تماشا ہی نہ ہوتا۔ اس کے سارے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بابا بھی پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ پولیس اہلکار ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ حور کی طرف متوجہ ہوا۔ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا، تم بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تمہیں بھی بہت جلد میں
اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنی دلہن بنا کر۔ یہ کہہ کر اس نے حور کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ دادی جان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ حویلی پر ان کے بچوں کی گرفتاری قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ حور نے بعد میں اپنے چچا جان اور تایا جان سے رابطہ کیا۔ FIR ہو چکی تھی، 24 گھنٹوں کے اندر اندر کارروائی ہونی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے بھائیوں اور باپ کو جیل میں پیش ہونا تھا۔ ان کے اوپر جو کہ ثابت ہوا تھا وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا۔ ان پر ڈرگس اسمگل کرنے کا کیس تھا، جسے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جا کر اپنے وکیل سے بات کی تو اس نے بھی دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ سوری مس حور، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا موقف بہت ہی کمزور ہے، اور اگر میں ہر طرح سے کوشش کر کے بھی دیکھ لوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کیس ہار جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سب کو ذہنی طور پر قبول کر لیں۔ اگر آپ کے بھائی جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ حور نے اس کی بات کاٹی۔ میرے بھائیوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر وہ کیوں اس کا اعتراف کریں؟ ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، مگر وہ سارے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو قبول کر لیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ یہ کہہ کر وکیل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے اور باقی امیر کبیر خاندانوں سے بات کر کے بھی دیکھ لی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اسکول سے واپس آ رہی تھی، جب راستے میں اسے روڈ کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر جو شخصیت کھڑی تھی، اس کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اس کو اگنور کر کے گزرنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ذرا بھی مینرز نہیں ہیں کہ لڑکیوں کا اس طرح سے راستہ نہیں روکتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پولیس اسٹیشن میں آپ کے خلاف FIR درج کروانی پڑے۔ چلیں، اس بہانے آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور آپ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ وہ بے شرموں کی طرح اس کو گھورتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں نہ نکالوں تو میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں فی الحال تم سے بات کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے، تم اتنی زیادہ کوششیں کر رہی ہو مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیا تم میری بے بسی پر ہنس رہے ہو یا پھر میرا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم وہی سوچو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہو، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں مجھے دکھ بھی ہو رہا ہو، کیونکہ تم نے میری مدد کی تھی، اور اب میں اپنے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے بھائیوں کو رہا کر دو گے؟ نہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ میں تمہیں گاؤں کی سردارنی بناؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ دیکھو، یہ ایک بہت ہی بہترین سودا ہے۔ تمہارے بھائی تو گاؤں کے سردار نہیں بن پائے، لیکن تم سردارنی بن سکتی ہو، اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ جب حور نے اس کی بات پر غور کیا تو اس کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور ڈھیٹ انسان ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا رجسٹر زور سے اس کے بازو پر مارا۔ یہ وہی بازو تھا جو تھوڑے عرصے پہلے ہی زخمی ہوا تھا۔ ٹانکے بھی کھل گئے تھے۔ یکدم اس کی شرٹ خون سے بھر گئی، جسے دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر آہو بکا کرنے لگا تھا اور درد سے کراہنے لگا تھا۔ I'm really sorry، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ فوراً ہی اس سے معافی مانگنے لگی۔ دشمنی اپنی جگہ پر تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچے۔
مجھ سے اپنی بازو بھی نہیں ہلائی جا رہی، خون بھی بہت زیادہ بہہ رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو مرنے کے بعد میری آتما اس وقت تک تمہارا پیچھا کرتی رہے گی جب تک تمہیں تمہارے کیے کی سزا نہیں ملے گی۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا، نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بالکل بھول ہی گئی تھی کہ سامنے اس کا دشمن کھڑا ہے۔ وہ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہاسپٹل آئی تھی۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ایک بہت بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا۔ بعد میں جب وہ گھر گئی تو دادی جان نے بھی اسے بہت ڈانٹا اور اس کو لتاڑا تھا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کا دشمن تھا تو وہ ٹھیک طرح سے اپنی دشمنی کیوں نہیں نبھا پا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے تو میرا دماغ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے ساری سوچیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ مر جائے۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی بیزاریت سے کہا تھا۔ وہ ایک بار اپنے بابا اور بھائیوں سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئی، لیکن وہاں پر اس کے بابا نے اس پر بہت غصہ کیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ جب میں نے امی کو سمجھایا تھا کہ وہ تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں تو تم کیوں یہاں پر آئی ہو؟ یہ حویلی کی عورتوں کی آنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جاؤ۔ حور نے اس وقت اپنے آپ کو مکمل طور پر چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باپ کو منظور نہیں تھا۔ حور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ فکر مت کرو، میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں، اور اگر مر بھی گیا تب بھی تمہیں آخری بار دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ حد سے زیادہ غصے ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں؟ آپ کی صحت اور عمر کے لیے یہ غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچانک ہی موسیٰ وہاں پر آ گیا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ ایک پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اس کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ آپ کی ریمانڈ ہو سکتی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے بابا کو ہاتھ لگایا۔ میں تو نہیں چاہتا، لیکن تمہارے بابا کی پوری خواہش ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ غصے سے اپنا پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر ایسا کون سا کام کرے جس سے معاملات اس کے حق میں بہتر ہو جائیں۔ کافی دن اس کے بارے میں سوچنے کے بعد وہ آخرکار ایک نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ خود جا کر موسیٰ کی حویلی میں اس معاملے پر بات کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اس بارے میں اس نے اپنی حویلی میں دادی جان باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ ان دنوں وہ جتنا اس شخص کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتا۔ کبھی ہاسپٹل اس کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتا اور کبھی راستے میں اس کی موسیٰ کے ساتھ ٹکر ہو جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو جان سے مار کر اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دے، مگر اسے مارنا بھی کافی مشکل ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ اس طرح کے ڈھیٹ لوگ اتنی آسانی سے مرتے بھی نہیں تھے۔ دوسری طرف سے اس نے ہر طرح سے ٹرائی کر لیا تھا۔ اسے اپنے خاندان والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کے بھائیوں کو چھڑوانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب لوگوں کو خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ شام کے وقت آیا جان اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ حور کو لگا کہ وہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر آتے ہی انہوں نے حور سے پوچھا کہ اب تمہارا بزنس کون سنبھالے گا؟ حور کا دل تو کیا تھا کہ وہ انہیں باتیں سنا کر دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دے، لیکن وہ اسے بڑے تھے، اسی وجہ سے وہ ان کی عزت کر گئی۔ ابھی وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر موسیٰ کی حویلی میں آ گئی۔ ارے زہے نصیب، آپ یہاں پر؟ آج آپ نے کیسے ہمارے غریب کھانے کو رونق بخشنے کے بارے میں سوچا؟ وہ شوخ لہجے میں بولا تھا، میں تم سے فضول باتیں کرنے نہیں آئی، مجھے تم سے کام کی بات کرنی ہے۔
جی جی حکم کریں، آپ جو بھی کہیں گی سر آنکھوں پر۔ میرے بھائیوں کو آزاد کر دو۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے لیے یہ بہت ہی آسان ہے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ تمہارے پاس ہیں۔ اگر تم کہو تو بدلے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور میں مجرموں کو آزاد نہیں کرتا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میرے بھائی مجرم نہیں ہیں بلکہ ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ان الزامات کو ثابت کرو۔ اس نے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک شرط پر تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شرط کون سی ہے؟ مجھ سے نکاح کر لو۔ اگر ابھی اور اسی وقت تم مجھ سے نکاح کر لیتی ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے بھائیوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں گا۔ اگر تمہیں ثبوت مل جاتے ہیں اور وہ واقعی میں بے گناہ ہوتے ہیں تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ وہ بہت ہی غور سے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ حور بے وقوف ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حور نے اپنی بے وقوفی کا ثبوت بھی دے دیا، کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اسے اپنا ساتھ دینے کے لیے کسی عقل مند انسان کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حور کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی اس کے بھائی جیل سے باہر آئیں گے وہ اسے کھلا لے لے گی اور سکون سے اپنی زندگی گزارے گی۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ حکم کیا کریں، آپ اس طرح سے گزارش نہ کیا کریں۔ آپ مجھے حکم دیتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ پھر سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا اس کی طرف جھکتا ہوا وہ دل فریب انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس طرح کی چیپ حرکتیں نہ کیا کرو۔ جب غصہ کرتا ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ ہے، اور تب آپ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اگر پیار سے بات کروں تب بھی آپ غصہ کر جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں حور جی کہ میں کیا کروں؟ اس نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا تھا۔ تم ایک مشورہ لے لو، تھوڑا سا ٹائم نکال کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دانت کچکچا کر اس کو گھورنے لگی۔ ویسے یہ مشورہ اتنا برا بھی نہیں ہے، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر میں نے ایک اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر مروں گا تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر مروں گا۔ ہاں ہاں، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، دونوں ہی مر جائیں۔ لیکن میری ہونے والی بیوی تو تم ہو، بلکہ تقریباً ہو ہی چکی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی یہاں پر آ جائے گا۔ وہ بہت ہی فضول بولتا تھا۔ اس بات کا احساس حور کو آج ہو رہا تھا۔ اچھا میری شرط سنو۔ جی جی سنائیں۔ وہ اپنے کان اس کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ حور کے دل میں آیا کہ وہ اس کے کانوں میں اونچی چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن فی الحال اس کے پاس یہ آپشن نہیں تھا۔ دادی جان کو اور حویلی کے کسی بھی شخص کو اس بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا نکاح خفیہ رہے؟ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ ایک اور بات، تم نکاح نامہ بھی میرے حوالے کرو گے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ حور اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر حیران رہ گئی تھی۔ پھر جب اس کا نکاح ہونے لگا تو وہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ لڑکی ہونے کے ناطے اس کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ یہ تو اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وجدان کے علاوہ اسے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن وجدان بھی تو اس مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وجدان نے اس کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا تو اس کے سارے نمبرز بھی بند جا رہے تھے۔ نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ کانٹیکٹ کا بھی کوئی ذریعہ باقی نہیں تھا۔ حور بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ اس بارے میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی
جب وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ موسیٰ نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولا، تمہارے دماغ میں صرف اور صرف میرا خیال ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا تو تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھیں صاف بیان کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ چھوڑو اور مجھے نکاح نامہ دو۔ رکو، میں نے چھوٹے کو اس کی کاپی نکلوانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اوریجنل نکاح نامہ چاہیے، مجھے فوٹو کاپی نہیں چاہیے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تم نے مجھے صرف یہی کہا تھا کہ تمہیں نکاح نامہ چاہیے، تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ناخنوں سے خراشیں مارنے لگی کہ اس نے محترمہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرو، میرے دوستوں نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے کہ کس طرح کی لڑکی ہے یہ؟ سردار کی بیوی ہو تم، کوئی چھوٹی بچی نہیں، اور یہ مت بھول جایا کرو کہ تم ایک پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہو۔ یہ سن کر اس نے نفرت سے اپنی گردن جھٹکی۔ گردن پر اتنا زور نہ ڈالو، ٹوٹ گئی تو بنوانا مشکل ہو جائے گا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو مرضی ہو، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ چلو اب مجھے میرے گھر چھوڑو۔ کیا مطلب آپ کا؟ ہماری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پہلی رات ہے، آج کی رات آپ کو میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی، پھر کل میں اس بارے میں ڈیٹیل سے سوچوں گا، اور اگر میرا دل مانتا ہے تو میں آپ کو حویلی بھیج دوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ رکیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جتنا اس کے قریب جا رہا تھا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور جذبات سے چور لہجے میں بولا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بیگم صاحبہ کہ آج کی رات آپ کو میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ شادی کی پہلی رات ہے، آج حقوق و فرائض کے معاملات سیٹل کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی معاملات دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خبردار جو تم نے مجھ سے حق مانگا۔ اگر آپ سے نہیں مانگوں گا تو کیا محلے کی آنٹی سے جا کر مانگوں گا؟ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے نکاح آپ کی شکل دیکھنے کے لیے کیا تھا؟ ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ کی تصویر کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی بیزاریت تھی۔ دیکھو، اچھا میری بات سنو، میں ابھی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، اور جب تک میرے بھائی باہر نہیں آ جاتے تب تک تم بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ اس کی سانسیں یکدم ہی پھول گئی تھی اور اس کی حالت بھی غیر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا محترمہ کی یہ حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور حکم؟ نہیں، پلیز مجھے ابھی میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ اسے اس کی حویلی ڈراپ کر گیا۔ جیسے ہی وہ اس کی حویلی سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی آ گئی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ڈی ایس پی موسیٰ صاحب کو بے وقوف بنایا گیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنی ہی کیس میں الجھ گیا تھا، کیونکہ اب وقت گزرنے کے ساتھ اس پر بہت سی چیزیں اور بہت سے راز آشکار ہو رہے تھے۔ اس لڑکی کے بھائی اور بابا بے قصور تھے، اسے ابھی صرف اس بارے میں شک تھا، یقین نہیں تھا۔ لیکن جو مجرم تھا اس کے بارے میں بھی ابھی ٹھیک طرح سے ڈیٹیل نہیں ملی تھی۔ جس آدمی پر ان لوگوں کی نظر تھی، وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ حور کا تایا تھا، اور پھر کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سارے الزامات اپنے بھائی اور بھتیجوں پر ڈال دیے تھے۔ وہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ ابھی اسے حور کے تایا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے،
کیونکہ ان ثبوتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب تو اسے اپنے سسر اور سالوں سے معافی بھی مانگنی تھی، کیونکہ اب گھر کا معاملہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس نے ان لوگوں کو رہا کر دیا۔ تم میری نظروں سے بچ کر رہنا، اب اگر تم مجھے گاؤں میں نظر آئے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ فرمان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ابھی تو جیل سے نکلے ہو اور ابھی سے ہی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو میں دوبارہ سے جیل میں دھکا دے دوں۔ یہ سن کر فرمان ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا۔ میں بے قصور تھا، تم نے مجھے بلا وجہ جیل میں رکھا۔ آپ کے خلاف جتنے بھی ثبوت ملے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن اب چونکہ آپ بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو یہ زحمت دینے پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں صالح صاحب۔ آخری لفظ اس نے دل ہی دل میں کہا، کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے۔ حور کے بابا کو عقل آ چکی تھی اور وہ کافی حد تک سمجھدار بھی ہو گئے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ سے پنگا لینے کا مطلب اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، شام کو ہمارے گھر آنا، مل کر چائے پئیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ کا دل بھی کافی حد تک مطمئن ہو گیا، یعنی اب وہ بہت جلد حور کو حاصل کرنے والا تھا۔ پچھلا پورا ہفتہ ان دونوں کا ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ حور روز شام کے وقت اس کی حویلی آ جاتی، وہ لوگ گھنٹوں تک کیس پر بحث کرتے رہتے تھے اور مختلف فائلز وغیرہ چیک کرتے تھے۔ حور کافی زیادہ ذہین تھی، اس چیز کا احساس موسیٰ کو اب جا کر ہوا تھا۔ وہ ذہین تھی تبھی تو ڈاکٹر بنی تھی۔ حور کو وجدان نے ایک دن کال کر کے خود ہی اپنی حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دراصل وہ جتنا عرصہ بھی غائب رہا تھا وہ موسیٰ کی کسٹڈی میں تھا۔ جیسے ہی وہ پاکستان میں لینڈ ہوا تھا، موسیٰ نے اسے اغوا کر لیا تھا اور ان 3 ہفتوں میں اس نے وجدان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا تھا، جس نے اس کی محبت کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ حور کو وجدان کی بے وفائی پر بہت زیادہ غم ہوا تھا، لیکن اس دوران بھی موسیٰ نے اسے سنبھال دیا تھا اور اسے بہت جلد وجدان کے جال سے باہر نکال دیا تھا، اور اسے اس چیز کا بھی احساس دلایا کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے رونے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے سچے جذبات ڈیزرو نہیں کرتا۔ حور کو اب زیادہ تر وقت موسیٰ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ حویلی میں اس کی دادی جان نیند کی گولیاں کھا کر جلد ہی سو جاتی تھی، پھر وہ چپکے سے حویلی سے باہر نکلتی۔ پیچھے ہی موسیٰ نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوتی تھی اور آس پاس اس کے لوگ پہرا دے رہے ہوتے تھے تاکہ کسی کو بھی خبر نہ ہو سکے۔ ایک دن وہ لوگ کام کر رہے تھے، تم اتنے بھی برے نہیں ہو۔ ایک دن وہ اسے کیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا جب حور نے کہا، ابھی تو آپ نے میرے بارے میں صرف تھوڑا ہی جانا ہے، اگر زیادہ جان لیں گی تو میں آپ کو بالکل بھی برا نہیں لگوں گا۔ اب زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ آپ کا مذاق بھی سر آنکھوں پر۔ تم میرے ساتھ اتنا زیادہ فلرٹ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ میری بیوی ہیں۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جم گئی۔ یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ خیر، زیادہ عرصے تک میں تمہاری بیوی نہیں رہوں گی، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن ان الفاظ پر اس کا دل دھڑکنا ہی رک گیا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا دل اتنی تکلیف میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے۔ کیا وہ واقعی شخص سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیا یہ شخص اسے اپنے دل کے قریب لگنے لگا تھا؟ یا اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تھک گئی ہوں، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا احساس ہو گیا ہے، اور اگر احساس ہو ہی گیا ہے تو ان الفاظ کو اپنی زبان پر لے آئیں، کیونکہ بعضوں کا فیلنگ سے چھپنا بھی انسان کو مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے۔ دیکھو مسٹر رومیو، اپنی فلسفی تم کسی اور پر جا کر جھاڑو۔
مجھ پر جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ بھی تیزی سے اپنی بیگم کے پیچھے بھاگا۔ اسے کب اس لڑکی سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا، لیکن جو واقعہ اسے سب سے زیادہ یاد آتا تھا وہ تب جب محترمہ نے اس کے سینے پر زور سے تھپڑ مارے تھے اور اس کو باتیں سناتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی طرح اس کو گالیاں دیتی ہوئی اس کی حویلی سے باہر نکلی تھی، یا پھر اسے اس وقت محبت ہوئی تھی جب حور نے اپنے بھائی کو اس کے اپنے کمرے میں موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ یعنی وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ بھی وفادار تھی اور اسے ایسی ہی عورت چاہیے۔ حور کے بابا نے اسے اپنی حویلی میں بلایا۔ جو بات انہوں نے موسیٰ سے کہی چند لمحوں کے لیے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حور سے نکاح کر لو۔ دراصل انہیں اپنے آدمیوں سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسے خفیہ نکاح کر چکا ہے۔ اپنی عزت رکھنے کے لیے انہوں نے خود ہی اس سے اس بارے میں بات کر لی تھی۔ موسیٰ بھی ان کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حور کے بھائی بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے۔ فرمان تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جس آدمی نے ہمیں اتنا عرصہ جیل میں بند رکھا میں اسے اپنا بہنوئی تسلیم کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ میرا بہنوئی بن بھی گیا تو میں اس کی عزت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ نفرت رہے گی، اور ہم نے تو اس سے اپنی سرداری واپس لینی تھی اور اسی سے اپنی زمینیں۔ وہ زمینیں ہماری نہیں ہیں۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں اسی کی ہیں۔ میں نے ان زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن انہوں نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر لی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ایک ایسی نفرت کی آگ میں جلنے کے لیے رکھا ہوا تھا جو ان کی اپنی ہی لگائی ہوئی تھی۔ حور سے جب نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ ہاں اس نے خود سے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ شخص سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس شخص کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے، اور اگر وہ شخص اس کا ساتھ نہ دیتا تو کبھی بھی سچائی سامنے نہ آتی۔ اس کے تایا جان کو عمر بھر کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی۔ حور رخصت ہو کر سردار موسیٰ کی حویلی آ گئی، اور پھر اسی خوشی میں ہی سردار نے زمینیں اس کے بابا کے نام کر دی جن پر اتنے عرصے سے لڑائی چل رہی تھی۔ اس کے بابا مزید شرمندہ ہو گئے، لیکن حور موسیٰ کے ساتھ خوش تھی۔ اب تو مجھے اجازت ہے نا؟ شادی کی رات وہ سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو حور نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ موسیٰ کی فیملی میں اس کے سب سے قریب اس کی دادی ہی تھی جو امریکہ میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس ہوتی تھی، لیکن اس کی شادی پر وہ بھی گاؤں آ گئی اور اب وہ حویلی میں حور اور موسیٰ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔